الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر ایک بڑی ہی اہم بات بیان فرماتے ہیں۔ وہ بات اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کے لیے ایک بڑی ہی اہم حیثیت رکھتی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو عہد پورا کرتے ہیں ولا ینقضون المیثاق، اور جو عہد کیا گیا ہے اس کو توڑتے نہیں۔ اب یہاں جب یہ ترجمہ انسان پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کون سا عہد ہم نے کیا تھا۔ پہلے تو ذہن میں بات آتی ہے کہ عہد الست، جو عالم ارواح میں تمام روحوں نے اللہ کے اس حکم پر الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، صاحب نے کہا قالوا بلا، وہ بھی عہد سر فہرست ہے۔ لیکن مفسرین اس آیت کی تفسیر میں جس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں وہ صلہ رحمی۔ نیکیوں میں، اخلاقیات میں سب سے بڑی اور سب سے اہم نیکی جو ہے وہ صلہ رحمی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، صلہ رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، چمٹی ہوئی ہے۔ تقول من وصلنی وصلہ اللہ، اور کہتی ہے جو مجھے جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے، کتب احادیث کا مطالعہ ہم کریں تو دو اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے۔ پہلا عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کلمات جب وہ ادا کرتا ہے تو یہ کلمات اس کی زبان سے ادا ہوتے ہی اللہ کے عرش کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ مکھیوں کی طرح بنبناتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ پہلا عمل ہے جو اللہ کے عرش کے قریب رہتا ہے، ایک مرتبہ پہلے سے، اور جو بار بار پڑھتا ہے اس کی کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ اس کے اتنے بڑے سفارشی ہیں جو ہر وقت اس کا ذکر اللہ کے عرش کے پاس کر رہے ہیں کہ جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، کوئی فرشتہ کوئی نبی اللہ کے عرش کے پاس نہیں جا سکتا مگر یہ کہ اللہ جس کو اجازت ہے۔ دوسرا عمل جو ہے میری ناقص تحقیق کے مطابق صلہ رحمی ہے۔ اس دو عملوں کے علاوہ شاید ہی کوئی عمل ہو جس کا تذکرہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے ساتھ۔ آج سب سے بڑی کوتاہی جو ہے مسلم معاشرے میں، ایک اسلامی ملک کے اندر جہاں پر نمازوں کی آزادی ہے، دین اسلام کے شعائر عبادات ادا کرنے کی آزادی ہے، رسمیں منانے کی آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ عید مسجد میں پڑھیں کہ آپ عیدگاہ میں پڑھیں یا گراؤنڈ میں پڑھیں، جنازہ آپ مسجد میں کروائیں، روڈ پر کروائیں، جنازہ گاہ میں کروائیں، قبرستان میں کروائیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ نکاح آپ جہاں مرضی منعقد کروائیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جلسہ، درس، کانفرنس جہاں مرضی کروائیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اس اسلامی ملک کے اندر سب سے بڑی جو قباحت ہے مسلمانوں میں وہ قطع رحمی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، فرضی نفلی، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جو جو نیکیاں کرنے، جو جو نیکی سمجھ آتی ہے، جس خیر کا ہمیں پتہ ہے، اگر وہ خیر کے سارے کام کریں، بڑے اچھے طریقے سے کریں، لیکن ایک برا وصف اگر ہم میں آ گیا، وہ وصف کیا ہے، برائی کیا ہے، قطع رحمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا الا من رحم ربی، اللہ کو اپنی خاص رحمت کر دے۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے،
اور صلہ رحمی ایسی دعا کرنے والا عمل ہے کہ اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے صلہ رحمی کو بنایا، تمام کائنات کی چیزیں بنائیں، صلہ رحمی نے عرض کیا اللہ کے رسول اے اللہ تعالیٰ آپ نے میرے لیے کیا رکھا؟ اللہ نے پھر یہی بات اس حدیث میں ہے، جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس سے تعلق توڑوں گا۔ یہ اللہ نے صلہ رحمی کو اعزاز دیا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے جہاں ہم اپنے ایمان کی اصلاح کر رہے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں، اپنی عبادتوں کی روٹین بہتر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قطع رحمی سے بچیں، اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے سے بچیں۔ سب سے بڑا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جی وہ میرا رشتہ دار مجھ سے برا بولتا ہے، میں خیر کرتا ہوں تو وہ شر کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں یہی شکایت لے کے آئے، اللہ کے رسول میں خیر کرتا ہوں وہ شر کرتے ہیں، تعلق جوڑتا ہوں وہ تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں وہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو جو بات کر رہا ہے، اگر تو اس بات میں سچا ہے تو تو اپنے عمل میں ٹھیک ہے، وہ قطع رحمی کرنے والے اپنے آپ کو جہنم کے انگاروں میں لے جا رہے۔ اور پھر فرمایا اگر تو یہ صلہ رحمی کرتا رہے، جب تک تو یہ اپنی بات پر قائم رہے گا، اپنے عمل پر قائم رہے گا، اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے ایک مددگار رہے گا۔ اب کتنی خوش نصیبی ہے، اللہ جس کو مدد دے دے اس کو کوئی ہرا سکتا ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ بھائی ہر ایک کے رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار پریشان کرنے والے نہیں ہیں، صرف اسلاف کے بھی تھے، محدثین کے بھی تھے، تبع تابعین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے۔ اصحاب محمد شکایتیں لے کے آتے ہیں رشتہ داروں کی، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ صلہ رحمی کرو، معاف کر، درگزر کرو۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ تو صدقہ کرتا ہے تو اس کا ایک اجر ملے گا صدقے کا، لیکن اگر تو صدقہ رشتہ دار کو کرتا ہے اس کا دوہرا اجر ہے۔ نیکی ایک کرے گا دو نیکیوں کا صلہ ملے گا، ایک صدقے کا ایک صلہ رحمی کا، یعنی اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا ہوگا، بلائیں بھی دور ہوں گی، خیر کے باب بھی کھلیں گے، اور ایک ایسا سفارشی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا جو تمہارے لیے سفارش کرتا رہے گا، دعائیں کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم۔